بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جعفر بن یار اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفر بن یار یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج میں آپ کو کوئی ویڈیو نہیں دکھاؤں گا، کسی کا انٹرویو نہیں دکھاؤں گا، کوئی ایسا پروگرام نہیں کروں گا۔ آج میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے چیز وہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک واقعہ جو جب سے یہ دنیا تخلیق پائی ہے رونما ہوا، وہ واقعہ کیا تھا، کہاں پیش آیا، اس سے متعلق میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اور واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج سے تھوڑی سی ہم اپنے چینل میں تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو واقعات جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان کی اصل حقیقت کیا تھی، ان کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے، وہ سارے آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج ہم جو پہلا واقعہ آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں میں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ تاریخ عالم کا اولین معلوم سانحہ جو دنیا میں پیش آیا اور جس حد تک بڑا سانحہ تھا، اس کی وجہ سے نوع انسانی کے معدوم ہو جانے کا خطرہ درپیش آ گیا تھا۔ یہ سانحہ مورخین کے مطابق 74,000 سال پہلے یعنی کہ 74,000 ایئرز پہلے انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں اس مقام پر پیش آیا تھا جہاں آج کل جھیل طوبا واقع ہے۔ اس سانحہ کے متعلق قائم کیے جانے والے حالیہ مفروضوں کے مطابق اس سانحہ کی وجہ سے اسی زمانے میں زمین کی آبادی 20 لاکھ سے کم ہو کر صرف 10,000 انسانوں تک محدود ہو گئی تھی۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس قدر بڑا جو ہے آتش فشانی کا بڑا سانحہ تھا۔ یہ آتش فشانی تاریخ عالم کی سب سے اولین بڑی معلوم آتش فشانی سی۔ یہ 1815 میں ہونے والے جوالا مکھی تمبورا کی آتش فشانی سے 8 گنا زیادہ بڑی تھی۔ آتش فشانی کے ماہرین کے مطابق یہ آتش فشانی کم از کم 10 دن تک جاری رہی تھی۔ تاہم جیسے کہ جدید زمانے میں ہونے والی آتش فشانیوں کے نتائج سے ظاہر ہے، کسی آتش فشاں کی آتش فشانی اتنی خطرناک نہیں جتنی اس آتش فشانی کے نتیجے میں پھیلنے والی آتش فشاں راکھ ہوتی ہے۔ یہ راکھ فضا میں پھیل کر موسموں پر برے نتائج مرتب کرتی ہے۔ آج کل ہمیں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کا بھی سامنا ہے، مگر طوبا کی آتش فشانی کے نتیجے میں گلوبل کولنگ بڑھ گئی تھی۔ اس آتش فشانی کے نتیجے میں 670 کیوبک راکھ اس جوالا مکھی سے خارج ہوئی تھی، جس نے زمین کے بڑے بڑے حصے پر پھیل کر سورج کی شعاؤں کو روک لیا تھا اور زمین کے اس بڑے حصے پر تاریکی پھیل گئی تھی جو درجہ حرارت کے منفی ہو جانے کا باعث بنی تھی۔ یہ تاریکی اور سردی کی لہر زمین پر اگلے 6 سال تک جاری رہی۔ کرہ ارض پر اس آتش فشانی کی وجہ سے تیزابی بارشیں ہوئیں، جس کے بعد زمین پر آخری برفانی دور کے شروع ہو جانے کی وجہ سے بہت سے پودے، جاندار اور ہمارے آباء و اجداد میں سے بہت سے انسان مارے گئے۔ اس آتش فشانی کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جدید زمانے میں وسطی ہندوستان میں ہونے والی اثریاتی کھدائیوں سے ایک مقام پر تقریباً 20 فٹ موٹی آتش فشانی راکھ کی تہ دریافت ہوئی جو طوبا کی آتش فشانی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ جزیرہ نما ملیشیا کے بہت سے حصوں میں یہ راکھ کی تہ 30 فٹ موٹی جمی ہوئی ملی ہے۔ آج کی جھیل طوبا سماٹرا کے وسط میں ایک رخنہ دار خط پر واقع ہے۔ یہ زمین کی پرت پر ایک کمزور مقام ہے۔ جزائر انڈونیشیا خود بھی زمین پر سب سے زیادہ آتش فشانی کے سرگرم علاقے تصور کیے جاتے ہیں۔ جھیل طوبا اپنے طول و عرض میں 18 میل کشادہ 60 میل طویل ہے، جبکہ چند مقامات پر اس کی گہرائی 5,000 فٹ تک پہنچتی ہے۔ اس جھیل کا یہ طول و عرض خود اس دنیا کی سب سے بڑی آتش فشانی کی علامت ہے۔ اس سے بڑی آتش فشانی کرہ زمین پر کہیں اور نہیں ہوئی۔ 74,000 سال پہلے اس جھیل کی جگہ ایک بڑا جوالا مکھی واقع تھا جو آتش فشانی کے بعد اس جھیل میں بدل گیا۔ ماہرین جینیٹک کا خیال ہے کہ طوبا کی آتش فشانی نے نوع انسانی پر 74,000 پہلے تباہ کن اثرات مرتب کیے تھے۔ 20 لاکھ سے زائد زمین کی انسانی آبادی کو چند ہزار انسانوں کی حد تک محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نوع انسانی
مدومیت کی حدوں کو چھونے لگی تھی، اور آج ہومو اسپین مدوم ہوتی ہوئی اندوہ زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ طوبا کی آتش فشانی کے زمانے میں نوح انسانی میں تباہ کن حد تک ہونے والی کمی کا سراغ انسانی تولیدی خلیوں میں پائے جانے والے جسیمہ کے تجزیے یعنی کہ ڈی این اے سے لگایا گیا ہے۔ یہ جسیمہ اپنے اندر پائے جانے والے تنفس اور توانائی کی پیدائش کے لیے وقف خمروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ طوبا کی آتش فشانی کے بعد کے زمانے میں صرف 10,000 انسانوں کے زندہ بچ جانے کا پتہ چلا ہے۔ طوبا کی آتش فشانی کے واقعہ کی تقریباً 20,000 سال بعد یعنی کہ 50,000 کاف میم بھی کہیں جا کر نوح انسانی میں دوبارہ اضافہ کا ثبوت ملا ہے۔ ہمارے جینیٹک نے بندر کی نوع کے تولیدی خلیوں میں پائے جانے والے جسیموں کے تجزیہ سے یہ سراغ بھی لگایا ہے کہ اس نوع زندگی پر بھی طوبا کی آتش فشانی کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے تھے، اور یہ نوع انسانی بھی معدومیت کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ ویورز، یہ تھے میرا آج کا پہلا پروگرام جس میں ہم نے ہسٹری کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ جب سے یہ دنیا تخلیق پائی ہے سب سے پہلا جو آتش فشاں کس جگہ پر واقع ہوا تھا اور اس کے کیا نقصانات ہوئے تھے اور بعد میں اس کی کیا حقیقت تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ جو تاریخی پروگرام ہے جس میں میں نے آپ کو تاریخ کے بارے میں بتایا پسند آئے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی آپ کو کوئی ایسے واقعات بتا سکوں، جو تاریخ کے کوئی ایسے لمحات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس کی حقیقت بیان کر سکوں کہ وہ واقعات کیا تھے اور کس طرح پیش آئے۔ ویورز، امید کرتا ہوں میرا یہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن یاد سے دبا دیجیے۔ بہت شکریہ۔